کیا آپ نے کبھی ایسے جادوئی درختوں کے بارے میں سنا ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں، بیماریوں کو شفا دے سکتے ہیں اور موت کو بھی شکست دے سکتے ہیں؟ ایک دور دراز کی سرزمین میں ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں ایسے ہی جادوئی درختوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کا پہلا امتحان ایک جادوئی جنگل تھا جہاں ایک بولتا درخت انہیں ایک پہیلی دے کر کہتا ہے، میں بڑھتا ہوں لیکن مرتا نہیں، میں روشنی دیتا ہوں لیکن آگ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ کیا بیٹیاں اس پہیلی کو حل کر پائیں گی؟ تو بیٹھیے آرام سے اور سنیے بادشاہ کی 7 بیٹیاں اور جادوئی درخت کی دلچسپ کہانی۔ ایک دور دراز کی سرزمین میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ ہر بیٹی اپنی ایک منفرد خوبی کی مالک تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک جادوگر سے 7 جادوئی درخت حاصل کیے جو اس نے اپنی بیٹیوں کو تحفے میں دیے۔ ہر درخت ایک منفرد طاقت رکھتا تھا۔ درخت روشنی، یہ درخت اندھیرے کو دور کرتا اور امید کی روشنی بکھیرتا۔ درخت خزانہ، یہ درخت سونے کے پتے جھاڑتا جو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتے۔ درخت صحت، اس درخت کے پھل کھانے سے ہر بیماری دور ہو جاتی۔ درخت محبت، یہ درخت لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیتا۔ درخت علم، اس درخت کے نیچے بیٹھنے سے ہر راز کھل جاتے۔ درخت وقت، یہ درخت ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھنے کی طاقت دیتا۔ درخت زندگی، یہ درخت موت کو بھی شکست دے سکتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹیاں ان درختوں کی دیکھ بھال کرتی اور ان کی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتی۔ لیکن ایک دن ایک شیطان نے ان درختوں کے بارے میں سنا اور اس نے انہیں چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک اندھیری رات میں آیا اور اپنے جادو سے درختوں کو جڑ سمیت اکھاڑ کر لے گیا۔ جب بیٹیوں کو پتہ چلا وہ بہت پریشان ہوئیں۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ شیطان کو شکست دینے کے لیے انہیں اپنی ہمت اور محبت کا استعمال کرنا ہوگا۔ بیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شیطان کا پیچھا کریں گی اور درختوں کو واپس لائیں گی۔ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ انہیں پتا تھا کہ شیطان ایک دور دراز پہاڑی قلعے میں رہتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی خطرناک راستوں سے گزرنا تھا۔ بیٹیوں کا پہلا امتحان ایک جادوئی جنگل تھا جہاں درخت بولتے تھے اور راستے بدلتے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک پرندہ ملا جس کا نام نیلا طوطا تھا۔ طوطے نے بیٹیوں کو بتایا کہ شیطان کے قلعے تک پہنچنے کے لیے انہیں 3 رازوں کو حل کرنا ہوگا اور ہر راز انہیں ایک قدم آگے لے جائے گا۔ طوطا انہیں جنگل کے سب سے بڑے درخت کے پاس لے گیا۔ یہ درخت ایک عجیب سی پہیلی پوچھتا تھا، میں بڑھتا ہوں لیکن مرتا نہیں، میں روشنی دیتا ہوں لیکن آگ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ بیٹیوں نے سوچنا شروع کیا۔ سب سے بڑی بیٹی جو درخت علم کی طاقت رکھتی تھی، اس نے جواب دیا، تم چاند ہو، تم بڑھتے ہو، چاند کی روشنی بڑھتی ہے لیکن مرتے نہیں، تم روشنی دیتے ہو لیکن آگ نہیں ہو۔ درخت خوش ہوا اور اس نے اپنی شاخیں ہلائیں جس سے ایک چمکدار راستہ ظاہر ہو گیا۔ طوطے نے کہا، تم نے پہلا راز حل کر لیا، اب تمہارا اگلا امتحان جادوئی ندی ہے۔ بیٹیوں نے چمکدار راستے پر چلتے ہوئے ایک جادوئی ندی دیکھی جس کا پانی سیاہ تھا اور اس پر ایک گہرا دھند چھایا ہوا تھا۔ طوطے نے بتایا کہ اس ندی کو صرف درخت کی روشنی کی طاقت سے پار کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی بیٹی جو درخت روشنی کی طاقت رکھتی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چمکدار پتھر اٹھایا اور روشنی نے دھند کو چیر دیا۔ ندی کا پانی صاف ہو گیا اور ایک پل ظاہر ہو گیا۔ طوطے نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے دوسرا راز حل کر لیا ہے، اب تمہارا امتحان ڈریگن کی غار ہے۔ بیٹیوں نے ندی پار کی اور ایک تاریک غار کے سامنے پہنچ گئیں۔ غار کے اندر ایک بڑا ڈریگن تھا۔ ڈریگن نے گررا کر کہا، تم یہاں سے نہیں گزر سکتی جب تک تم میرے دل میں محبت نہیں ڈالو گی۔ انہوں نے درخت محبت کی طاقت کا استعمال کیا۔ درمیانی بیٹی نے ڈریگن کے سامنے ایک چمکدار پھول رکھا جو درخت محبت کی محبت بھری توانائی سے جگمگا رہا تھا۔ ڈریگن نے پھول کو دیکھا اور اس کے دل میں محبت بھر گئی۔ وہ بیٹیوں کا دوست بن گیا اور انہیں غار کے دوسرے سرے تک لے گیا۔ طوطے نے کہا، تم نے تیسرا راز حل کر لیا ہے، اب تم جادوئی جنگل سے باہر ہو، تمہارا اگلا سفر پہاڑوں کی طرف ہے۔ جنگل سے نکلنے کے بعد انہیں اونچے پہاڑوں کا سلسلہ درپیش تھا۔ وہاں انہیں ایک بڑا دوستانہ جنگلی جانور ملا جس کا نام سنہری شیر تھا۔ شیر نے انہیں بتایا کہ پہاڑوں کے اوپر ایک جادوئی پرندہ رہتا ہے جو انہیں شیطان کے قلعے تک لے جا سکتا ہے۔
لیکن پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے انہیں ایک اور مشکل کا سامنا تھا، ایک زہریلا سانپ جو راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ انہوں نے درخت صحت کا پھل استعمال کیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے سانپ کو پھل کھلایا، جس سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ سانپ نے شکر گزاری کا اظہار کیا اور انہیں پہاڑوں کے اوپر تک لے گیا۔ پہاڑوں کے بعد بیٹیوں کو ایک وسیع جادوئی دریا ملا، جس کا پانی الٹی سمت بہتا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے انہیں ایک کشتی کی ضرورت تھی، لیکن کشتی صرف درخت وقت کی طاقت سے ظاہر ہو سکتی تھی۔ درمیانی بیٹی نے درخت وقت کی طاقت سے ماضی میں جا کر کشتی کا راز دریافت کیا۔ اس نے دیکھا کہ کشتی کو صرف ایک خاص جادوئی گیت گانے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بیٹیوں نے مل کر گیت گایا: چاندنی راتوں کے ستارے، تمہاری روشنی سے ہم کو سہارا، دریا کی لہروں کو چھو دو، کشتی ہمارے لیے ابھر دو۔ اور کشتی ظاہر ہو گئی۔ وہ دریا پار کر گئیں اور شیطان کے قلعے کی طرف بڑھیں۔ آخر کار بیٹیاں شیطان کے قلعے تک پہنچ گئیں۔ قلعہ ایک تاریک بادل سے گھرا ہوا تھا، جہاں ہر طرف خوف اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹیوں نے درخت زندگی کی طاقت سے تاریکی کو دور کیا اور شیطان کا سامنا کیا۔ شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن بیٹیوں نے اپنے اتفاق اور درختوں کی طاقت سے اسے شکست دی۔ شیطان نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی انہیں تنگ نہیں کرے گا۔ بیٹیاں درختوں کو واپس لے کر اپنے گھر پہنچیں۔ بادشاہ نے ان کی بہادری اور تعریف کی اور درختوں کی طاقت سے پوری سلطنت میں خوشحالی اور امن پھیل گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، ہمت، علم اور اتفاق کی طاقت سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔